बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C24 न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। नाज़रीन, इस वक्त की एक अहम खबर स्टेज इंडस्ट्री से। स्टेज अदाकारा सजना चौधरी ने फनकारों को दरपेश मसाइल पर खुलकर आवाज़ उठा दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हुकूमत की जानिब से जारी पाबंदियों और ख़ास तौर पर रात 8 बजे शो बंद करने के फैसले ने फनकारों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। सजना चौधरी का कहना था कि इस फैसले की वजह से न सिर्फ स्टेज इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है बल्कि हज़ारों फनकारों का रोज़गार भी ख़तरे में पड़ गया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि फनकारों के मसाइल को संजीदगी से लिया जाए और इनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। मज़ीद बरा उन्होंने मरीम नवाज़ और दीगर हुकाम से मुतालबा किया है कि स्टेज फनकारों के लिए पॉलिसी में नरमी लाई जाए ताकि ये सनत दोबारा बहाल हो सके। सजना चौधरी ने कहा है कि फ़नकार मुल्क की सकाफत का एक अहम हिस्सा है और इनके मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आइए बात करते हैं सजना चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सजना चौधरी। मेरी आज की वीडियो है हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, मेल फीमेल, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके हक़ में है। रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की पाक ज़ात है। मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला कहता है हीला करो वसीला मैं खुद करूँगा। मैंने काफ़ी दिनों से कोई ना कोई चीज़ें जो है वो देखती आ रही हूँ कि हमारी जो थिएटर इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इतना ज़्यादा ज़वाल आ चुका था और एक छोटा सा जो ज़रिया हमें हमारे कमाने के लिए, हमारा पेट पालने के लिए, हम अपने बच्चों का पेट पालें, हम अपने वालिदैन को लेकर चलें, वो ज़रिया भी हमसे छीन लिया जा रहा है। हर दफ़ा यही होता है। प्रॉब्लम कहीं होती है, वो क़यामत आकर टूटती है हम आर्टिस्टों के ऊपर। मसला कहीं पे होता है, वो क़यामत आकर टूटती है हमारे आर्टिस्टों के ऊपर। क्यों भाई? हमारा कोई साइड बिज़नेस तो नहीं है, हम कहाँ से कमाएंगे बताएं आप? फिर आप कहते हो जी गलत नहीं करो। एक साइड पे आप फहाशी को रोकते हैं, दूसरी साइड पे आप फहाशी करने पे मजबूर करते हैं। जब हमारा एक रिस्क लिखा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, जैसे ही है, हमारे नसीब में लिखा ही ऐसे है कि हमने कमाना ही ऐसे है, तो वो क्यों बंद कर रहे हो? क्यों छीन रहे हो हमारा हक हमसे? 4 घंटे का हमारा टाइम है, सिर्फ 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब है जुमा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन हमारा 4 घंटे का काम होता है। बाकी के 4 रोज़ जो है 7 दिन का हमारा ड्रामा है, तो उसमें हमारा सिंगल शो ओनली 2 घंटे का होता है। अभी आपने मार्केटें क्लोज़ करनी स्टार्ट कर दी है जी 8 बजे। जो बंदा 8 बजे शॉप क्लोज़ कर रहा है, ऑलरेडी उसके इतने घंटे का नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, आपने जो किया ज़ाहिर सी बात है सोच समझ के किया होगा, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए भी सोच लेते कि अगर हम ये चीज़ करेंगे, हर दफ़ा हर वो चीज़ अच्छी नहीं होती, वो सही नहीं होती कि जो बंदा इंसान सोचे हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हमसे भी मिस्टेक होती हैं। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। नहीं भाई, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने हमारे बच्चों का रिज़्क़ रोकने की कोशिश की, आपने हमारे माँ बाप का रिज़्क़ रोकने की कोशिश की, आपने हमारा पेट बंद करने की कोशिश की, इवन कि आपने वो पाँव हमारी गर्दन के ऊपर रख के आगे स्टेप उठाने की कोशिश की। क्यों भाई? हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? बहुत अच्छा आपने काम किया माशाल्लाह, हम अप्रिशिएट करते हैं उस काम को कि आपने फहाशी बंद करवाई, अपने वर्गर्स गाने बंद करवाए, वर्गर्स करना बंद करवाया, वर्गर्स जो है गुफ्तगू बंद करवाई। बहुत अच्छा किया। हम अपने बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, लोगों के बच्चे भी, जाहिर सी बात है हमारे बच्चे हैं वो भी देख रहे होंगे, वो भी चलो उनके ज़हन पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा, वो भी ठीक हो गया। हम अप्रिशिएट करते हैं, हम मानते हैं कि हमसे मिस्टेक हुई है, गलतियाँ हुई हैं, हमने सुधारी हैं। सुधारने का मकसद ये था कि हमने सुधारी है। देखिए, एक बच्चा है ना, उसको प्यार से समझाएंगे, समझ जाएगा। जब उसको आंखें दिखाएंगे, आप उसको मारेंगे पीटेंगे, तो वो जिसको ढीठ बोलते हैं वो हो जाएगा। अभी हम तो वो वाली टेंशन से बाहर नहीं आ पा रहे। हम हिलती नहीं है, हमें नोटिस आ जाता है। हम घूमते नहीं हैं, हमें नोटिस आ जाता है। हम कुछ लैंग्वेज नहीं बोलते जी, हाथ कोई लगा देगा, बात कोई कर देगा, जो उसके इर्द गिर्द वाले हैं वो भी उस चक्कर में आ जाएंगे जी। नोटिस कहाँ आना जी, लाहौर आना है, कहाँ आ जाना जी, साहिवाल आना है, कहाँ आना जी, गुजरांवाला आ जाना है। हम दुनिया के किसी नुक्कड़ पे भी बैठी हुई हैं, हमने हाज़िरी लगवानी है। क्यों लगवानी है? हमने रात के हमें सोते इतना टाइम हो जाता है, हम अपने बच्चों से सुबह टाइम स्कूल टाइम पे हम बात नहीं कर सकते। तो हमने वो बच्चों को पीछे छोड़ के इस चीज़ में कि हमारी कुछ नींद पूरी हो, ताकि हमने शाम को शो करना है, हमारे इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि हमने उन सबको छोड़ के हमने अपनी हाज़िरी लगवानी होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा रिज़्क़ ना बंद हो, हमें बैन ना किया जाए, हमारा जो एक ज़रिया है वो बंद ना हो कमाई का। बात करने का मकसद सिर्फ ये है, अभी तक हम उस टेंशन से बाहर नहीं आ पा रहे। हमें हमारे अंदर एक ज़हन में एक डर और खौफ सा इधर वो अटक गया हुआ है कि यार
مطلب ایک قدم بھی جو ہم اٹھاتی ہیں وہ بھی سوچ کے، انسان ہے یار، غلطی ہو جاتی ہے، ہم جان بوجھ کے نہیں کرتی. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں کو کھپانے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں کی دل آزاری کرنے کا، اور نہ ہی ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم جگہ جگہ پہ جا کے معذرت کریں اور ہم جگہ جگہ پہ جائیں، ہم بولیں سوری غلطی ہوگی نیکسٹ نہیں ہوگا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے، ہم انسان ہیں، فیمیل ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. آپ بھی ایک عورت ہیں میم سیم صاحبہ، مریم نواز صاحبہ اور میم عظمیٰ بخاری، آپ بھی انسان ہیں، آپ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم بھی ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو گئی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے آگے جا کے ایسے کام کی بھیک مانگیں. یار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں اس چیز کا دیکھیں وارننگ، فرسٹ آف آل وارننگ ہوتی ہے جو ہمیں آج کل نہیں دی جا رہی. وارننگ ہوتی ہے، وارننگ کے بعد لائٹر ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا شوکش لائٹر کیا ہے، دوسرا لائٹر کیا ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک وارننگ ہوتی ہے زبانی کلامی. آپ اس چیز کو منع کر سکتے ہیں، میم آپ نے یہ غلطی کی ہے، اگر آپ دوبارہ کریں گے تو ہم سیدھا نوٹس بھیجیں گے، اس کے بعد آپ کو بین بھی کیا جا سکتا ہے. ہمیں سمجھ میں، اور پہلے یہی چلتا رہا ہے، پہلے یہی چلتا رہے، اب وہ نہیں ہو رہا. خیر چھوڑیں، یہ بات بھی ہم نے اگنور کی. آج تک ہم نے نہ کوئی ویڈیو بنائی. اور دوسری بات، فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتاؤں، نہ تو میں کسی کے کہنے پہ ویڈیو بنا رہی ہوں، نہ کسی کے بات میں آ کے بنا رہی ہوں. میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ یار ابھی ٹھیک ہوگا، میں نہیں ہوا، میں پھر چپ رہی. لیکن جہاں بات ہمارے بچوں کے رزق کی آئے، جہاں بات ہمارے بچوں کی کیا بولتے ہیں اس کو، اس کی آئے، تو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. ہماری بچوں کا مستقبل ہے، یہ ہم کمائیں گے تو ان کا مستقبل بنے گا. ہم نہیں چاہتے، یہ اچھا ہے برا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کام ہے، ہم کماتے ہیں، کم از کم ہم غلط تو نہیں کرتے نا، ہم زنا تو نہیں کرتے. ہم ادھر سے کماتے ہیں، ٹھیک ہے، ناچنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایسی ڈریسنگ پہننا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم انسان ہیں اور ہماری قسمت میں لکھا ہی یہ ہوا ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہماری قسمت میں یہی چیز لکھی ہے تو اس کو کم از کم آپ کیوں نہیں سمجھ سکتے. 2 گھنٹے کا ہمارا کام ہوتا ہے، اس پہ بھی آپ لوگوں نے بین لگا دیا جی، لاک ڈاؤن لگ گیا جی. کس وجہ سے لگا دیا آپ نے لاک ڈاؤن؟ اب جن بندوں کا کام ہی رات کو ہے، جن کو وہ کیسے ہوگا، چلے ہم تو کرنے کے لیے ریڈی ہیں. لوگ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. ہماری پیمنٹ نکلے گی بیچ میں؟ نہیں نکلیں گی. ہمارے ساتھ کوئی ایک گھر نہیں جوڑا ہوا، ہمارے ساتھ ہمارے ڈانسرز ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تھیٹر میں ہیلپر ہوتے ہیں، گیٹ کیپر ہوتا ہے، ہال میں جو ہوتے ہیں آڈینس کے کرنے کے لیے، پانی شانی کے لیے وہ ہوتے ہیں، ہمارے پروڈیوسر ہوتے ہیں، میل فیمیل سینئر جونیئر، خود آرٹسٹ ہوتے ہیں. آپ ایک بندے کا گلا نہیں تو پہنچ رہے، آپ ان کے ساتھ جو 50 لوگوں کا گلا جڑا ہوا ہے نا، جن کی زبان میں کچھ جاتا ہے اور ان کے پیٹ میں کچھ گھستا ہے، وہ ہماری وجہ سے ہی ہے. اگر آپ ہمارا گلا تو پہنچ رہے ہیں تو وہ ہمارا نہیں تو پہنچ رہے. آپ ہمارے ساتھ جتنے بھی گھر جڑے ہوئے نا، آپ ان کا بھی گلا تو پہنچ رہے ہیں. کائنڈلی خدا را آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، آپ ہماری ٹائمنگ کو جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کریں. ہمارا یہی ذریعہ ہے، ہم نہیں چاہتے آپ ایک سائڈ پہ فحاشی کو روک رہے ہیں. اگر آپ ایک سائڈ پہ وہ سارا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ہمارا یہ کام نہ روکیں. ہمیں کچھ نہیں آتا نہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ماں بہن بیٹے کو یہ چیز نصیب میں نہ لائے کہ اس کا ایک ذریعہ ہو. میں تو خدا را اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایسا کام دو، اس کام سے ویسے ہی جان چھوٹے. میں خود ایک آرٹسٹ ہوں، ایک عورت ذات ہوں، بڑھ کے ایک ماں بھی ہوں، ایک بیٹی بھی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی کے ماں بہن بیٹی اس فیلڈ میں نہ آئے، کیونکہ یہ کام اچھا تھا، اچھا ہے نہیں. لیکن میں پھر بھی ادھر سے کماتی ہوں، میں اس کو برا نہیں بولوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اگر نصیب میں لکھا یہ سب ہے، لیکن آپ کی مہربانی ہوگی میم سیم نواز صاحبہ. اور آپ کے آگے ایک ریکویسٹ ہے میری کہ آپ ہماری ٹائمنگ کو بحال کریں. ہمارا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے ہم غلط کریں اور نہ ہی ہم سے غلط کروائیں. ہم مر سکتے ہیں، غلط نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے، لیکن آپ کی مہربانی ہے ہماری ٹائمنگ کو بحال کریں. ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی سائڈ بزنس ہے. ہم جہاں سے کمائیں گے ہم یہیں سے کمائیں گے اور یہیں سے کھائیں گے، اور کوئی نہیں ہے. آپ کی بڑائی مہربانی. اگر آپ نہیں چاہتے نا کہ آپ کے بچے بھوکے سوئیں تو ہم بھی نہیں چاہتے. اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ اپنی فیملی جو ہے ڈسٹرب ہو، بھوکی سوئیں، بھوکی رہے، ہر چیز سے ترسے، تو ہم بھی نہیں چاہتے. ہم سارے مسلمان ایک ہی ہیں، ہم سب انسان ہیں. ہماری فیلنگ، ہمارا پیٹ، ہم ہر چیز پہ سیم ہے. پوزیشن سے یا رتبے سے یا سیٹ سے کوئی اوپر نیچے نہیں ہو جاتا. لیکن اگر آپ لوگوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں نا، ہم لے کے چل رہے ہیں، ہم جو آڈینس ہیں، ہم پبلک ہیں یا آپ کی عوام ہے، ہم لے کے آپ کو چل رہے ہیں. اگر ہم نے آپ کو اس چیز کا ایک چیز کا ہمیں آپ لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی ہمارے اوپر نظر رکھیں. ہم لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ ہمیں بھی دیکھیں، 2 آنکھیں ہمارے اوپر بھی رکھیں. اس چیز پہ نہ دیکھیں کہ آپ ہمارا گلا ہی تو پہنچ لیں پکڑ کے، کہ ہمارا ایک کھانے پینے کا جو ذریعہ وہ بھی بند کر دیں.
ٹھیک ہے ہم بند کر دیا آپ نے, ہمیں جو ویکلی ہماری پیمنٹ ہوتی ہے اب وہ دیں. ہم نہیں کہتے ہمیں لاکھوں دیں, ہمیں 3 لاکھ دیں, 4 لاکھ دیں, نہ دیں, ہمیں نہیں چاہیے ایسے, لیکن کم از کم جس سے ہمارا گھر چلتا ہے ان کو دیں. بڑے تو چلو بڑے جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے کمایا بنایا بڑا کچھ ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو مزید دے, ان کا تو چل رہا ہے. ہم کہاں جائیں, ہم کہاں سے مانگیں؟ ہر لڑکی غلط نہیں ہوتی, آپ خود ایک لیڈیز ہیں اور فیمیل ہیں, ہر لڑکی وہ اس چیز کو غلط نہیں کر سکتی اور نہ وہ چاہے گی کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ ایسا کرے. تو آپ سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ ہمارے کام کو بحال کریں, ہماری ٹائمنگ کو بحال کریں, اور میں چاہوں گی ہمارے جتنے بھی ڈسٹرب آرٹسٹ ہیں وہ بھی یہ ویڈیو بنا کے ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہماری ٹائمنگ کو بحال کیا جائے. ہم بہت تنگ ہیں, ہمیں مزید تنگ نہ کریں. آپ کو نہیں پتہ, آپ ہمارے گھر میں آ کے نہیں دیکھ سکتی, آپ ہماری فیملی کو نہیں دیکھ سکتی, ایک دفعہ آ کے ایک نظر دے کے پتہ چل جائے گا. میں امید کرتی ہوں آپ ضرور ایکشن لیں گی.